ایک دو تین چار یہ نمبرز ہیں. نمبرز عقل نے آبجیکٹ سے ڈیرائیو نہیں کیے ہوئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عقل نے کسی کو دیکھ کر ایک دو تین چار کے تصورات بنائے ہیں. اسی طرح روز اور شب، دن اور رات کو دیکھا بعد میں ہے، ٹائم کا آئیڈیا اس میں پہلے سے ہے. ٹھیک ہے، یہ تین چار آئیڈیاز ہیں جو عقل میں کانٹ کی اصطلاح میں انیٹ ہیں. انیٹ کا مطلب ہے کہ عقل انہی سے بنی ہوئی ہے. عقل کوئی سادہ چیز نہیں ہے جس پہ نقاشی ہو جاتی ہے چیزوں کو دیکھ دیکھ کر. واضح ہے نا؟ تو عقل اپنے آئیڈیا آف نمبرز کو چیزوں پر اپلائی کرتی ہے، چیزوں سے ڈیرائیو نہیں کرتی. اسی طرح عقل اپنے آئیڈیا آف سکسیشن یا موومنٹ یا ٹائم کو دن اور رات پر اپلائی کرتی ہے، ان سے اخذ نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح چھوٹے اور بڑے ہونے کے آئیڈیا کو چھوٹے اور بڑے پر اپلائی کرتی ہے، ان سے سیکھ لیتی نہیں ہے. واضح ہے نا؟ اور اسی طرح کائنات کے مخلوق ہونے کے آئیڈیا کو کائنات پر اپلائی کرتی ہے، ان سے لیتی نہیں ہے. تو اب یہ تین آئیڈیاز، ٹائم، نمبر اور گریٹنس اور اسمالنس، یہ افلاطون نے بتایا ہے. یہ تو عقل اپنی ایکٹیویٹی کے ساتھ، یعنی اپنی فعلیت کے ساتھ چیزوں پر اپلائی کرتی ہے. کہیں یہ اپلیکیشن صحیح ہو جاتی ہے، کہیں غلط ہو جاتی ہے. کہ ہم نے کہا کہ ستارے 1 ٹریلین ہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ 1 ٹریلین سے 5-6 کم یا زیادہ ہیں. تو اس سے فرق نہیں پڑا، کیونکہ اس نے اپنے آئیڈیا کو اپلائی کیا ہے. تو اس میں غلطی کا امکان رہے گا. اس میں ایک بات اور یاد رہے کہ ایکٹیو عقل کی ہر ایکٹیویٹی میں فالسیفائیبلٹی لازم ہے. یعنی فالسیفائیبلٹی اگر ایکٹیو ریزن کی تمام سرگرمیوں کے نتائج میں ایک یقینی کنڈیشن کے طور پہ موجود نہ ہو تو عقل نے کام کیا ہی نہیں ہے. واضح ہے نا؟ تو ایکٹیویٹی فالسیفائیبلٹی کے یقینی جز کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے عقل کے تمام حاصلات بدلتے رہتے ہیں. ایکٹیو عقل کی تمام تھیوریز بدلتی رہتی ہیں، لیکن بیسک اور پرنسپل ریزن کے مسلمات کبھی نہیں بدلے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیسو ریزن کی تحویل میں ہیں. کوئی بھی چیز، آپ کسی بھی وجود کا تصور کیجئے، بچہ پیسو ہے، جوان ایکٹیو ہے. اب بچہ اور جوان بچپن اور جوانی ایک ہی وجود کے احوال ہیں نا. تو ہر شے اپنے ایسنس آف بینگ میں، اپنی بینگنیس میں پیسو ہوتی ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو عقل کے تمام آئیڈیاز اس کی پیسیوٹی میں اسٹور ہیں، اس کی پیسیوٹی کے حصار میں ہیں. تو ایکٹیو ریزن اپنے پیسو لوکیل سے وہ آئیڈیاز لے کر چیزوں پر، یعنی ایکٹیو ریزن کے موضوعات پر اپلائی کرتا ہے. تو تخلیق کا مطلب ہے عقل کا ایک اور، یہ فلسفیوں کی بات کر رہا ہوں، مطلب یہ سب جیسے تقریباً مانی ہوئی باتیں ہیں. ایک ہے کازیشن، ایک مسلمہ عقل کا ہے کازیشن. جیسے نمبر ہے، جیسے موومنٹ ہے، ٹائم ہے، فلاں ہے، ڈیما. اسی طرح ایک آئیڈیا ہے کازیشن. عقل اپنے آبجیکٹ کو کاز یا ایفیکٹ کے طور پر دیکھتی ہے.
ایک چین آف کازیشن میں دیکھتی ہے، یہ ہے تو اس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا. کاز اینڈ ایفیکٹ عقل کا قانون ہے، اور عقل کی کوئی بھی ورکنگ کاز اینڈ ایفیکٹ کے پرسپیکٹو سے باہر ہو ہی نہیں سکتی. اب آپ سمجھیں نا، انیٹ آئیڈیاز اسے کہتے ہیں کہ ایکٹیو ریزن کا کوئی بھی عمل ان کے بنائے ہوئے حدود سے باہر ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو کازیشن ہے یہ بھی عقل کے لیے ایک بائنڈنگ آئیڈیا ہے. انیٹ آئیڈیا کو آپ سمجھیں بائنڈنگ آئیڈیا، یعنی سبز رنگ کی اینک جو لگائیں گے تو چیزیں نظر آئیں گی، نہیں لگائیں گے تو نہیں نظر آئے گی.